اچھا، آج ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ سحری میں آپ دہی کھائیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ دہی کھانا سحری کے ٹائم ایک تو یہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور بہت دیر تک ہائیڈریٹ رکھتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو فلنس کی فیلنگ دیتا ہے۔ آپ بہت دیر تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ فل ہے اور آپ کو دیر سے بھوک لگتی ہے، ڈیفینیٹلی ہے۔ اور ایک بہترین سورس ہے کاربوہائیڈریٹس کا، فیٹ بھی ہے اس میں، فائبرز بھی ہیں، پرو بایوٹکس بھی ہیں، اور ایک بہترین چیز ہے جو آپ اپنی سحری میں کنزیوم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیتے ہیں، جس بھی شیپ میں لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت بہترین ہے، لیکن اکثر لوگ ایک اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں صبح دہی کھاتے ہوئے، جو کہ آپ کے سارے فوائد بھی ختم کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ کو صرف فائدہ نہیں ختم کر دیتی، بہت زیادہ نقصان بھی دیتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو یہ تقریباً 90% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، میں آپ کو وہ غلطی بتانے لگا ہوں اور آپ کو یہ بھی سمجھانے لگا ہوں کہ خدارا اگر آپ نے دہی استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن آپ یہ غلطی مت کیجئے، کیونکہ جب آپ یہ غلطی کریں گے تو پھر آپ کو وہ جو فائدہ ہونا ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی دہی استعمال کرتا ہے، آپ کے دوستوں میں کوئی کرتا ہے، اگر آپ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں بھی ہیں، تو آپ کے ساتھ والے اکثر لوگ کیا کریں گے، بلکہ شاید آپ خود بھی یہ غلطی کرتے ہوں، کہ اگر ایک کپ ہے یا ایک پلیٹ ہے تو اس دہی میں وہ بہت ساری چینی ملاتے ہیں، اسے مکس کرتے ہیں، اور مکس کرنے کے بعد وہ دہی استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ سنتے ہوئے خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو آپ بھی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ اصل میں کرتا کیا ہے۔ اب سارا دن جب آپ کی باڈی نے، آپ کے جسم نے وہ ہنگر برداشت کرنی ہے، بھوکے رہنا ہے، خالی پیٹ رہنا ہے، تو اس میں ہونا کیا تھا؟ اس میں یہ ہونا تھا کہ جب جسم بھوکا ہوتا ہے تو باڈی کیا کرتی ہے، وہ خود اپنی انرجی کنزیوم کرنا شروع کر دیتی ہے، جسم اپنی چربی کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکسٹرا فیٹس ہوتی ہیں، جو آپ کی چربی، جو آپ کا موٹاپا بڑھ رہا ہوتا ہے، جو آپ کا ان ہیلدی پن جو بڑھ رہا ہوتا ہے، جو آپ کی باڈی میں فاسد مادے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، آپ کی ایکسٹرا چربی کنزیوم ہوتی ہے، اور آپ کی باڈی سٹرینتھن ہوتی ہے، اور آپ کو اصل میں رمضان کا روزے کا فائدہ ملتا ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ باڈی میں تو وہ چربی کنزیوم کرنی تھی جو ایکسٹرا آپ کی بنی ہوئی ہے، آپ نے تو اپنی کیلوریز، اپنا موٹاپا برن کرنا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ سحری میں ایک کپ یا کولا دہی کا لیا، اس میں بہت ساری چینی ملائی، اور آپ نے وہ ہائی کنسنٹریشن شوگر جو ہے، جو ریفائن شوگر ہے، وہ آپ نے انٹیک کر لیا، وہ آپ نے کھا لی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سارا دن وہ جو شوگر، وہ جو آپ کا کٹ آف ہوا تھا نا شوگر کا، آپ نے راستہ بند کیا تھا تاکہ آپ کی چربی ختم ہو، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ میں ریفائن شوگر کی سپلائی دے دی اپنی باڈی کو۔ اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ چونکہ زیادہ شوگر آپ پہنچ جائے گی، اب انسولین کیا کرے گا؟ اس شوگر کو خلیے میں پھینک دے گا، خلیے کو اتنی شوگر کی ضرورت نہیں ہے، اب خلیے سے جو ہے سیل سے وہ شوگر نکل کے واپس آپ کے بلڈ میں پہنچ جائے گی، اب بلڈ میں وہ شوگر پھیلنا شروع ہو جائے گی، اس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو انسولین ریزسٹنس پیدا ہوگی، پھر اس کا نقصان آپ کے جگر کو بھی ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ پھر ایکسٹرا چربی پروڈیوس شروع ہونا شروع ہو جائے گی، اور کیا ہوگا کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا موٹاپا بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا جو ہے وہ ٹرائی گلیسرائڈ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا جو ہے جگر، فیٹی لیور ہونا شروع ہو جائے گا، جو اور آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کا جو فائدہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے جسم کو بری فیٹ دے دی، آپ نے جو ایکسٹرا چربی اور اس کو کنزیوم کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اور ہیلتھ ملنی تھی آپ کو، وہ تو ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب انسولین ریزسٹنس بڑھے گی، آپ کے شوگر لیولز اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر جب شوگر لیول اپ ہوں گے، فیٹی لیور ہوگا، اور الٹیمیٹلی یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کا ویٹ بڑھتا ہے، آپ کا پریشر بڑھتا ہے، دل پہ، بلڈ سرکولیشن پہ پریشر بڑھتا ہے، آپ کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں کولیسٹرول بڑھنے سے، ان میں جہاں پہ چربی بڑھتی ہے، تو یہ ایک آپ نے پورا سائیکل بنا دیا کہ آپ نے جو فوائد حاصل کرنے تھے وہ ختم کر کے آپ نے اپنے آپ کو اس نقصان میں ڈال دیا۔ تو خدارا آپ دہی ضرور استعمال کریں، یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت بہتر ہے، یہ آپ کے ہر چیز کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کو بہت دیر تک بھوک لگنے کے احساس کو ختم کرے گی، یہ آپ کو زیادہ دیر تک ہائیڈریٹ رکھے گی، پیاس نہیں لگنے دے گی۔ لیکن جب آپ اس میں چینی ملائیں گے،
یہ سارے فائدے ختم ہو جائیں گے اور آپ اپنی باڈی کا نقصان کرتے چلے جائیں گے. آپ اپنی شوگر بھی بڑھا لیں گے, آپ اپنا بلڈ پریشر بھی بڑھا لیں گے, آپ اپنی چربی بھی بڑھا لیں گے, آپ اپنا موٹاپا بھی بڑھا لیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو اس فائدے سے نکال کے نقصان میں دھکیل لیں گے. تو خدارا اگر آپ بھی یہ کرتے ہیں اور اگر آپ بھی دہی میں بہت ساری چینی ڈال کھاتے ہیں تو آج سے آپ نے تہیہ کر لینا ہے. دہی آپ ضرور استعمال کریں, بے شک اتنی زیادہ نہیں, اسے کم کر لیں, 3-4 چمچ ہی دہی کے کھا لینا, وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. لیکن آج سے آپ نیت کر لیں کہ آپ نے جو ریفائنڈ شوگر والا زہر, جو میٹھا زہر میں اسے کہتا ہوں, میرے بہت سارے ولاگز اس پہ پڑے ہیں, آپ میری وال پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ میرے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. آج سے آپ نیت کر لیں کہ آپ نے یہ میٹھا زہر نہیں استعمال کرنا. خدا آپ سب کے لیے یہ رمضان برکت والا بنائے. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا, انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ.